سرکار ظفر الملت آیت اللہ سید ظفر الحسن۔ ظفر الملت آیت اللہ ظفر الحسن سن 1329 ہجری بمطابق 1910 عیسوی میں اپنی نانیہال سرزمین ختیب پور ضلع اعظم گڑھ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی سید ضمیر الحسن نے آپ کا تاریخی نام ظفر الحسن رکھا۔ ظفر الملت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ نظام آباد ضلع اعظم گڑھ میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے مدرسہ ایمانیہ بنارس چلے گئے۔ اس کے بعد مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ کا رخ کیا اور وہاں رہ کر سن 1935 عیسوی میں صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ لکھنؤ کی رہائش کے دوران لکھنؤ یونیورسٹی سے عربی و فارسی کے امتحانات میں امتیاز حاصل کیا۔ مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سن 1935 عیسوی سے سن 1937 عیسوی تک مدرسہ باب العلم مبارک پور اعظم گڑھ میں مدرس سے اعلیٰ رہے۔ ظفر الملت سن 1937 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ ان کے ہمدرس و برادر نسبتی ضیاء العلماء مولانا سید وسیع محمد کے بقول آپ نجف میں روزانہ 10-11 دروس میں شریک ہوتے، خصوصاً آیت اللہ سید جواد تبریزی کے درس معقولات میں شرکت فرماتے تھے۔ ان کے اساتذہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ حافظہ خدا داد تھا۔ وقار علم و عمل، صدق مقالی اور زبان پروری نے ان کی ساکھ جما دی تھی۔ بے حد خوش اخلاق تھے۔ ہمیشہ قوم کے مفاد پر نگاہ رہی۔ جس سے ایک بار ملاقات ہو گئی وہ ان کا ہو کر رہ گیا۔ آپ نے آیت اللہ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ سید ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ سید جواد تبریزی، آیت اللہ ابراہیم رشتی، آیت اللہ سید جمال گل پائگانی اور آیت اللہ عبداللہ شیرازی سے کسب فیض کیا۔ فراغت کے بعد ان مجتہدین اور دوسرے علماء سے اجازات اجتہاد لے کر سن 1940 عیسوی میں نجف سے ہندوستان واپس آ گئے۔ آپ کی ایک اردو تصنیف انتظار قائم آل محمد بہائیوں کی کتاب ظہور قائم آل محمد کے جواب میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ امیر المومنین کا وہ فی البدیع خطبہ جس میں کہیں حرف الف نہیں آیا ہے، آپ نے اس معجزانہ حیثیت کے حامل خطبے کا اردو میں اس طرح ترجمہ کیا کہ اس میں بھی کہیں الف نہیں ہے۔ آپ نے عربی میں کفایت الاصول کی شرح 2 جلدوں میں بخط خود تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ عربی میں متعدد کتابوں پر حواشی قلم بند کیے اور عربی زبان میں ان کے قصائد بھی طبع ہو چکے ہیں۔ جنوری سن 1950 عیسوی میں ماہنامہ الجواد کا اجرا کیا اور ایک لمبے عرصے تک اس کو ایسے مقالہ نگاروں کا تعاون حاصل رہا جن کی تحریر تحقیق کا مرقع ہوتی تھی۔ علامہ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ آپ کے عربی اور اردو قصائد فصاحت و بلاغت اور روانی و سلاست پر مشتمل ہوتے تھے۔ ظفر الملت زندگی بھر ادارہ تنظیم المکاتب کے صدر رہے۔ ادارے کے قائم ہونے کے بعد آپ نے اپنے ایک معتقد کو ممبئی خط لکھا جس میں ادارے کے مکاتب کی مدد کے لیے سفارش کی، تو اس مرد مومن نے 40 مکاتب کے خرچ کو اپنے ذمے لے لیا۔ 40 مکاتب کے قیام سے ادارے کی ساکھ بڑھی تو دوسرے علماء بھی اس ادارے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تنظیم المکاتب کا پہلا جلسہ بنارس میں ہوا جس کے محتمم آپ ہی تھے۔ ادارے کا جب بھی اور جس شہر میں جلسہ ہوتا تو آپ خطبہ صدارت پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اعظم گڑھ میں انجمن رفاح المومنین کی بنیاد رکھی جس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ مومنین میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے کے بجائے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرا لیں۔ اس انجمن کے ذریعے بہت ساری سماجی اصلاحات ہوئیں اور مومنین میں اتحاد و اتفاق کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے جن میں آپ کے فرزند ارجمند مولانا سید شمیم الحسن، علامہ سعید اختر رضوی گوپال پوری، ڈاکٹر امیر حسن آبدی، مولانا سید محمد زنگی پوری، مولانا شیخ ممتاز علی، مولانا سید کرار حسین وائز، مولانا سید احمد حسن، مولانا علی ارشاد مبارک پوری، مولانا حسین مہدی حسینی اور مولانا سید ضمیر الحسن رضوی وغیرہ کے اسماء
सर फहरिस्त है। अल्लाह ने आपको 6 नेमतों और 4 रहमतों से नवाजा। मौसूफ ने उनकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। आपके फ़र्जंदों के अस्मा कुछ इस तरह हैं: मौलाना शमीमुल हसन, प्रिंसिपल मदरसा जवादिया बनारस। सैयद दुर्रुल हसन इंजीनियर होने के साथ साथ जाकिर और पेश नमाज भी हैं। हकीम सैयद खुशनूद हसन निज़ामाबाद में मतब कर रहे हैं। सैयद अलीउल हसन रिजवी जामिया मिलिया शोबा इंजीनियरिंग के साबिक हेड। सैयद रजीउल हसन इंजीनियर बंदरगाह इमाम खुमैनी ईरान। और सैयद वलीउल हसन तेहरान रेडियो ईरान में मशगूल हैं। ज़फ़रुल मिल्लत एक अजीम और अहद आफरीन हस्ती के मालिक थे। आपको बैक वक्त मुज्तहिद, फ़क़ीह, मुफस्सिर हदीस, मुतकल्लिम, फ़लसफ़ी, मंतक़ी, अदीब, शायर, सहाफ़ी, नाक़िद, मुसन्निफ़, बेहतरीन मुतरजिम, मज़हब हक़ का निगरां, मदारिस दीनिया का पासबान, जामिया जवादिया का ज़ईम, कौम मिल्लत का निगहबान, मजालिस व महाफिल की जान, गुरबा व मसाकीन का हमदर्द, बेनवा यतीमों और बेवाओं का मलजा व मावा, मस्जिदों और इमाम बाड़ों के लिए मरकज़ नुसरत, मेहराब व मिंबर के लिए बाइस ज़ीनत, आबिद शब जिंदादार, सभी कुछ कहना बजा है। आखिरकार ये इल्म अमल का आफताब हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से शब 17 रबीउल अव्वल सन 1403 हिजरी में सरजमीन बनारस पर गुरूब हो गया और नमाज जनाजा के बाद मोमिनीन की हजार आहो बुका के हमरा मस्जिद मज़ाहिर साहब बनारस के सहन में सुपुर्द खाक कर दिया गया।